سیریا کے حالات بہت ہی زیادہ نازک ہو چکے ہیں کیونکہ شام کے باغیوں نے اور جتنے بھی اپوزیشن گروپس تھے ان تمام لوگوں نے پورے سیریا کے اندر قبضہ جما لیا ہے، اور خاص طور پر جو اسرائیل کا گولانی پہاڑیوں کا حصہ ہے وہ بھی اسرائیل کے گرفت میں آ گیا ہے، اور خاص طور پر ترکی نے بھی سیریا کا شمالی علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اور امریکہ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں، اس نے بھی سیریا کے اندر اس علاقے کو قبضہ کیا ہے جہاں پر تیل کے ذخائر پائے جاتے ہیں۔ بشار الاسد کے جانے کے بعد ان تمام ممالک نے اپنے اپنے مفادات تو حاصل کر لیے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ سیریا کے بعد عراق بھی ان کا اگلا ہدف ہے؟ کیا یہ عراق کو حاصل کر پائیں گے؟ اگر عراق کو حاصل کر لیا تو کیا ایران کی بھی باری آ سکتی ہے یا نہیں؟ اور آج ہم اس ویڈیو میں یہ بھی جانیں گے کہ یہ سیرین ریبلز یعنی یہ شام کے باغی اصل میں ہے کون، اور یہ کیا چاہتے ہیں۔ اسرائیل، امریکہ اور ان تمام لوگوں کے کیا اہداف ہیں، کیا پلاننگ ہے، کیا اسٹریٹجی ہے، اور سیریا کے اندر آگے کیا ہونے والا ہے، یہ تمام باتیں ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، اس لیے دیکھتے رہیے۔ بیان الارض، یہ بات ہے 2011 کی، جب ایک تنظیم بنی تھی جس کا نام ہے ISIS۔ اس کے علاوہ اور بھی تنظیمیں ہیں جس میں جہادیوں کی تنظیمیں ہیں، حیات الطاہر شام، جتنی بھی تنظیمیں تھیں یہ اسی دور میں بنی تھی جب یہ سیریا میں سیول وار شروع ہوئی تھی، اور یہ تمام گروپس اور تنظیمیں اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے تھے۔ در حقیقت میں یہ خوارج لوگ ہیں۔ اسلام میں خوارج ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اسلام سے بالکل خارج ہو جائے، جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ اور یہ تنظیمیں، گروپس بشار الاسد کی حکومت کے خلاف تو تھے، لیکن ساتھ میں ان کے اہداف اور بھی تھے۔ انہوں نے سیریا کے اندر سب سے پہلے انسانیت کا قتل عام کیا، سیرین گورنمنٹ کے خلاف جنگیں لڑیں، حتیٰ کہ جو بھی نظر آتا کرسچن، مسلم، دروز اور خاص طور پر شیعہ مسلم، ان تمام لوگوں کو نشانہ بنایا، حتیٰ کہ فرانس میں، بیلجیم میں، ترکی میں، امریکہ میں، سب جگہ پھیلے، وہاں بھی انہوں نے قتل عام کیا۔ اور پھر UN نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ تمام لوگ دہشت گرد ہیں، اور حقیقت میں بھی یہ ایسا ہی ہے کہ یہ انسان نہیں بلکہ درندے ہیں، جس کو جو انسان دکھائی دے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ انہی تنظیمیں اور گروپس کی وجہ سے سیریا کے اندر حالات خراب ہوئے، جس کی وجہ سے عوام کو سیریا چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جانا پڑا۔ جب انہوں نے سیریا کے اندر کچھ جگہ پر قبضہ جمانا شروع کر دیا تو انہوں نے سیریا کے اندر بلڈنگز اور جتنے بھی تاریخی مقامات تھے، اور خاص طور پر سیریا کے اندر جتنے بھی مقدس مقامات تھے، ان تمام مقدس مقامات کو بار بار شہید کیا گیا۔ سیریا کے بعد باری آتی ہے عراق کی۔ جیسے ہی انہوں نے عراق میں انٹری کی، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تو دیکھا، وہاں پر جتنے بھی تاریخی مقامات، مقدس مقامات، حتیٰ کہ وہاں کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا، وہاں پر جتنی بھی بلڈنگز تھی سب کو مسمار کر کے رکھ دیا۔ کیا آپ کو پتہ ہے یہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ جو بھی ہماری سنی اسلام کے اندر تاریخی مقامات تھے وہ ہمارے ہیں، جیسے سیریا، عراق اور جتنے بھی علاقے ان کے دماغ میں بیٹھے ہیں کہ یہ ہماری ہیں اور ہمارا یہاں پہ حق ہے اور ہماری یہاں پہ حکومت بنتی ہے۔ تو یہ تھی ان تمام خوارجوں کی کمزور سی آئیڈیالوجی، جنہوں نے 2011 سے لے کر 2014 تک اور 16 تک سیریا اور عراق میں فتنہ مچایا ہوا تھا۔ اور اب باری آتی ہے ان کے خاتمے کی۔ 2014 کے بعد جیسے ان کا فتنہ بار بار بڑھتا رہا تو ان تمام ممالک جیسے کہ رشیا، ایران، عراق، سیریا کی گورنمنٹ اور ترکی نے بھی اس سفیانی لشکر کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت لگائی۔ اور خاص طور پر یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ ایران نے سب سے زیادہ سیرین گورنمنٹ کی مدد کی ہے، کیونکہ ایران نے حزب اللہ، القدس، میزائل، ایئر سٹرائک اور جتنے بھی اسلحے کا سامان تھا وہ ان کو مہیا کیا۔ اور رشیا کو کیسے بھول سکتے ہیں، اس نے بھی سیریا کے اندر آرمی، ٹینکس اور جتنا بھی سامان تھا وہ بھیجا، اور مکمل طاقت کے ساتھ سب نے مل کر اس سفیانی لشکر کو ختم کر دیا۔ تقریباً 2014 سے لے کر 2019 تک ان سے بار بار جنگیں لڑے گی، اور 2019 تک ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اور اب دور آتا ہے 2024 کا۔ بشار الاسد کو جب بار بار وارننگ دی گئی تھی کہ ان تمام تنظیموں اور گروپس کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ آپ کی حکومت کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ ایران تو بشار الاسد کی مدد کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بشار الاسد نے مدد کرنے کے لیے ایران کو مکمل طور پر منع کر دیا۔
और आज वही ग्रुप्स, वही तंजीमें बशार अल-असद की हुकूमत को उखाड़ फेंकती है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसराइल ने आगे हाथ बढ़ाए और अपनी कब्ज़ा शुदा ज़मीन को हड़प लिया। अमेरिका ने भी अपना फ़ायदा देखा और वो ज़मीन हड़प ली जहाँ पर गैस के ज़खायर मौजूद हैं। याद रहे, ये वो अमेरिका है जो इन सीरियन रेबल्स को यानी इन शामी बागियों को करार देता था, जो कि अब अल जुलानी को लीडर ऑफ सीरियन रेबल्स के नाम से मशहूर कर रहे हैं कि ये शामी बागियों का लीडर है। तुर्की ने भी अपनी कसर नहीं छोड़ी। सीरिया का शुमाली हिस्सा कब्जा करके मुसलमान दुनिया के अंदर मुनाफिकाना चेहरा दिखा चुका है। अब इन तमाम लोगों ने सीरिया को तो लूट लिया है, कब्जा कर लिया है, लेकिन अब बारी है इराक की। अब अगला निशाना इराक है और ये फिर वही तारीख दोहराएंगे जैसे कि पहले उन्होंने इराक पर हमला करके कब्जा जमाया हुआ था, और अब ये फिर दोबारा ऐसा सब मिलकर करेंगे। और इस प्लानिंग में अमेरिका, इसराइल और सब तंजीमें और ग्रुप शामिल हैं। और अगर इराक पर इन्होंने मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा कर लिया तो क्या ईरान की भी बारी आ सकती है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसीलिए ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बयान और लार्स को सपोर्ट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।